السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، بین الافغان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور طالبان اور حکومت کچھ نکات پر متفق ہوئے۔ تجزیہ کاروں نے اس اتفاق رائے کو افغان امن عمل کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا تھا۔ جن نکات پر اتفاق رائے ہوا ان میں شرعی قوانین کے متعلق اختلاف رائے کو ایک مشترکہ کمیٹی کے سپرد کرنا بھی شامل ہے، جبکہ فریقین نے بات چیت کی رضاداری کو برقرار رکھنے اور خلوص نیت کے ساتھ امن عمل آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل نے اس پیش رفت کو سنگ میل قرار دیا اور ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغانی عوام اب سیاسی روڈ میپ اور جنگ بندی کی طرف تیزی سے پیش رفت کر رہی ہے۔ اب اس ضابطۂ اخلاق کے چند اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو طے پانے والے دوحہ معاہدے کی روشنی میں بات چیت ہوگی۔ شرعی قوانین سے متعلق کسی اختلاف کی صورت میں ایک مشترکہ مذاکراتی ٹیم اس معاملے کا فیصلہ کرے گی۔ ایجنڈے میں کوئی بھی ایسا نقطہ شامل نہیں ہوگا جو اسلام یا ملکی مفاد کے خلاف ہوگا۔ جب ایک بار معاملہ طے ہو جائے گا تو اس پر کوئی مزید بات چیت نہیں ہوگی اور یہ حتمی معاہدے کا حصہ بن جائے گا۔ بات چیت کے دوران شائستگی اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنی جائے گی۔ اہم معاملات پر جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور ایک دوسرے کے موقف کو صبر و تحمل سے سنا جائے گا۔ فریقین کی جانب سے نامزد کردہ تین افراد بات چیت کے نوٹس لیں گے۔ میڈیا کو غیر ضروری بیانات دینے سے گریز کیا جائے گا۔ ناظرین، خیال رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال 29 فروری کو طے پانے والا دوحہ معاہدے پر افغان حکومت نے بعض تحفظات کا اظہار کیا تھا اور وہ اس معاہدے کا تو حصہ بھی نہیں تھے۔ اس معاہدے میں افغانستان اور غیر ملکی فورسز کے انخلاء کا شیڈول اور طالبان قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا گیا تھا۔ معاہدے کے تحت طالبان نے امریکہ کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ افغان سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بین الافغان مذاکرات کے دوران ایک اہم نقطہ شرعی قوانین کے نافذ کے حوالے سے طالبان کا سخت موقف قرار دیا جا رہا تھا۔ طالبان کا یہ اصرار تھا کہ شرعی معاملات فقہ حنفیہ اور سنی مکتبہ فکر کے تحت کرنے چاہئیں۔ تاہم افغان حکومت کا یہ موقف تھا کہ ملک میں شیعہ مسلمان سمیت دیگر مسالک بھی آباد ہیں، لہٰذا کسی مخصوص مکتبہ فکر کی بنیاد پر شرعی قوانین نہیں بنائے جائیں گے۔ افغان اور مغربی ذرائع نے بتایا کہ ضابطۂ اخلاق میں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ بات چیت کے عمل کے دوران دوسرے فریق کا احترام اور ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ میں جاری بات چیت کے دوران طالبان کا رویہ ایسا تھا جیسا کہ افغان تنازع میں طالبان کی جیت اور افغان فریق کی ہار ہوئی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بات چیت کے نوٹس لینے کا بھی طریقہ کار واضح کیا گیا ہے، جس کے تحت ہر فریق 3 اراکین کو نامزد کرے گا۔ دونوں مذاکراتی ٹیموں نے میڈیا میں غیر ذمہ دارانہ بیان جاری نہ کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میڈیا کو صرف متفقہ بیانات ہی جاری کیے جائیں گے۔ بات چیت سے متعلق طے پانے والے ضابطۂ اخلاق میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ دونوں مذاکراتی ٹیموں کے اراکین کے علاوہ مذاکراتی کمرے میں کوئی بھی بشمول میزبان ملک یا دیگر ممالک جنہوں نے مذاکراتی عمل میں سہولت فراہم کی وہ موجود نہیں ہوں گے۔ ناظرین، بین الافغان مذاکرات کا ایجنڈا طے کرنے کے حوالے سے بات چیت ایسے وقت جاری ہے جب افغانستان میں تشدد کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھے افغان حکومت ملاقات کے چند اہم نکات۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔